السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب افتخاری پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے دوستو، آج کی کہانی بڑی عجیب سی اور گھمبیر قسم کی کہانی ہے۔ ایک دھوکے اور فریب کی کہانی ہے۔ میں نے آپ کو بہت ساری ایسی کہانیاں سنائی جس میں اوورسیز اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ لینے پاکستان آئے اور ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا، لیکن یہ کہانی وہ ہے جس کے اندر ایک اوورسیز فیملی نے پاکستان میں موجود ایک فیملی کو دھوکہ دے دیا۔ جی ہاں، اور اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رشتے کیسے بدل جاتے ہیں اور خون کیسے سفید ہو جاتا ہے اپنے مطلب کے لیے۔ اس کہانی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رشتے بدلتے کیسے ہیں اور لوگ ماتھے پہ آنکھیں کیسے رکھ لیتے ہیں، اور جب وقت ہوتا ہے تو مائی باپ کہتے ہیں، اور جب وقت نکل جاتا ہے اور ان کا فائدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آنکھیں بدل لیتے ہیں، کہتے ہیں متھے تے اکھاں رکھ لیندے نے۔ نصرت کا تعلق جیلم کے مضافات سے ہے، اور نصرت نے مجھے کال کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی، میرے والدین سیدھے سادے بالکل محنت کش لوگ، اور ہمارا گاؤں میں گھر اور شہر کے قریب ترین کہتی ہمارا گھر تھا۔ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا تھا، اس کا نام بلال تھا، اور میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ ابا کی تھوڑی سی زمین تھی اور تھوڑی سی وہ ٹھیکے پہ لے لیا کرتے تھے اور کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ تو کہتی بڑے مزے کی زندگی گزری تھی۔ کہتی ایک دن میں یونیورسٹی سے گھر آئی ہوں تو وہاں پر 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کا بعد میں مجھے پتہ لگا یہ 2 تو ماں باپ ہیں، اور ایک جو موٹی سی ساملی سی بھدی سی ایک عورت نما لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام زیبا تھا، اس کو زیبی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک میری ہی عمر کا نوجوان تھا، اور یورپین سٹائل کے ذرا سٹائلش سے کپڑے تھے۔ یہ نعمان تھا۔ یہ فیملی آئی تھی اسپین کے شہر بارسلونا سے، اور ان کا وہاں پر ریسٹورنٹ تھا جو گھر کے سربراہ تھے، اور جو لڑکا ہے نعمان، اس کا ٹیکسیوں کا کام تھا۔ اب وہ لوگ جو بارسلونا میں رہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ٹیکسی کا لائسنس بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور جو سب سے امیر ترین کمیونٹی ہے وہ بھی ٹیکسی والے ہیں۔ اور پاکستان کے ہر برے وقت کے اندر جو اسپین کے شہر بارسلونا سے جو امداد آتی ہے، وہ امداد یہ وہاں پر ٹیکسی کرنے والے جو لوگ ہیں پاکستانی، وہ سب سے زیادہ سخی دل بھی ہیں اور پاکستان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری ٹیکسیاں بھی ہیں، میں خود بھی ٹیکسی چلاتا ہوں۔ تو اب میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ آئے کیوں ہے، تو مجھے بتایا گیا، امی نے کمرے میں آ کے بتایا کہ تمہارا رشتہ دیکھنے آئے ہیں، اور رشتے والی نے بتایا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں تو بڑے اچھے لگے، تمہارے ابا کو بھی بڑے اچھے لگے، اور تم کپڑے بدل لو۔ کہتی کپڑے بدلے، امی نے کہا لپسٹک لگا لو، میں نے لپسٹک لگا لی۔ اب کہتی میں بڑی پریشان، مطلب میں یونیورسٹی سے سوچ کے آئی تھی میں گھر جاؤں گی، جا کے سو جاؤں گی دوپہر کا کھانا کھا کے، لیکن کہتی جی گھر میں تو رشتہ ہے تھا۔ خیر دوپہر بھی نہیں تھی، شام کو 4-5 بجے کا وقت تھا۔ نصرت کہتی جی میں تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ بیٹا آپ چاہیں تو نعمان کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہیں۔ تو کہتی اس نے 1-2 سوال کیے، انہی کے سامنے میں نے بھی 1-2 سوال کر لیے، سوال برائے سوال، اور بار بار میرے ساس سسر جو بعد میں ہو گئے وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ تو امی نے کہا ہاں جی میرا بیٹا ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ انجینئر ہے، بلال اس کا نام ہے، وہ آفس گیا ہوا ہے۔ 2 بار میری ہو جانے والی ساس نے یہ سوال کیا، اور اتنی دیر میں بلال بھائی آ گئے۔ کہتے بلال بھائی آئے ہیں، اور وہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو میری ساس اور سسر نے بڑے محبت کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی، اور 10 منٹ گزرے ہیں تو میری ساس نے 50,000 روپے نکالے
اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیے. تو میری والدین نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ کی بچی ہمیں پسند ہے, ہماری طرف سے ہاں ہے, اور آپ بھی سوچ لیں. یہ کیا ہے کہ وہ لوگ اٹھے اور چلے گئے چاروں. کہتی اب ان کے جانے کے بعد میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا سمجھتی ہو؟ تو میں نے کہا ماں جی جیسے آپ کہیں گی, جیسے ابا جی کہیں گے. کہتی ویسے مجھے یہ ان کا اسٹائل پسند نہیں آیا تھا, زبردستی والا کام تھا, اور ایک دم سے تلی دھراوا اس کو کہتے ہیں, پیسے رکھ دینے ہاتھ کے اوپر, وہ یہ کر گئے. اور ہم سب اچنبے کا شکار تھے, لیکن حیرت اس بات پہ تھی کہ جی 50,000 روپے رکھ دیے تلی دھراوے میں, تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. کہتی اماں ابا نے ڈسکس کیا تو بلال بھائی نے کہا دیکھ لیں جی کہ اچھا ہے اس کی شادی ہو جائے گی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو بارسلونا لے جائیں گے. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. تو اچھا ہے, اچھے لوگ لگے ہیں مجھے, مختصر سی فیملی ہماری طرح. تو ابھی اس پہ سوچ بچار شروع ہو گیا کہ کرنا کیا ہے. دوستو نصرت کہتی ہے کہ اگلے دن میرے والدین اور بھائی جو ہیں وہ اس گھر میں گئے, ان کا گھر دیکھا, اور نعمان سے میرے بھائی کی بات ہوئی. بہت بڑا گھر تھا, انہوں نے واپس آ کے بتایا تو گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, نوکر چاکر ہیں. اور انہوں نے کچھ محلے سے پتہ بھی کیا, تو انہوں نے کہا جی بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ اسپین میں ہوتے ہیں. تو میری امی ابا واپس آئے اور انہوں نے پھر ایک میٹنگ بیٹھی. تو بھائی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہاں کر دینی چاہیے, اور میرے والدین نے ہاں کر دی. دراصل وہ 50,000 روپے جو تلی دھراوا انہوں نے کیا تھا اس کے زیر اثر بہت آئے تھے میرے گھر والے, اور کہتی میں بھی آئی تھی کیونکہ اس وقت 50,000 روپے ایک رقم تھی. نصرت کہتی ہے جی کہ افتخار بھائی ہاں کی ہے, اور ہاں ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی رسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم رسم کریں گے. تو بس ابھی 15-16 دن کے بعد ہماری فلائٹ ہے, تو باقی ہم اگلے سال آئیں گے تو پھر اس کی شادی وغیرہ کریں گے. اب ماں باپ نے ہاں کر دی. کہتی جی 3 دن گزرے ہیں, میری ساس اور میرے سسر اور میری جو ہونے والی نند تھی کہتے وہ آ گئے, اور انہوں نے آگے کہا جی کہ آپ جو ہے نا ہمیں اس کی ڈیٹ دے دیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا نکاح کر لیں. نکاح کرنے کے بعد اس کا جب رجسٹریشن ہو جائے گی, وجہ یہ بتائی کہ نکاح کرنے کے بعد جب اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی نصرت کی, تو ہم اس کا شادی کا سرٹیفکیٹ اور ضروری کاغذات لے جائیں گے, تاکہ جب اگلے سال آئیں تو اس کا ویزا بھی لگ چکا ہو, تو وہاں اسپین میں شادی رجسٹرڈ ہو جائے گی. میرے والدین کو یہ بات سمجھ آئی, اور اس کے لیے انہوں نے, میرے ساس سسر نے مشورہ دیا میرے والدین کو کہ ہماری طرف سے 10-15 لوگ آئیں گے, کیونکہ ہمارے تو زیادہ تر خاندان سارا اسپین میں ہے, تو آپ بھی کچھ لمبا چوڑا اہتمام مت کرنا. میرے والدین نے کہا ٹھیک ہے, ہر ماں باپ چاہتے ہیں پیسے بچیں. 10-15-20 لوگ ہمارے گھر سے تھے, 10-15 لوگ باقی وہ لے کر آئے. میرے گھر میں ہی ارینجمنٹ ہوا اور وہیں پر نکاح ہو گیا. اور نکاح میں میرے والدین نے کچھ نہیں لکھوایا, حالانکہ انہوں نے پوچھا بھی کہ کچھ لکھوانا چاہتے ہیں, کہا نہیں. خیر جی, اس سارے عرصے میں دیکھ رہی تھی کہ زیبی اور میرے ہسبینڈ, میرے ساس سسر میرے بھائی کے ساتھ بڑے طریقے سلیقے سے گفتگو کر رہے تھے بلال بھائی کے ساتھ, اور بلال 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 ہو رہی تھی. تو مجھے اچھا لگا کہ اچھا ہے میرے بھائی کی ان سے اچھی ہو گئی ہے, کل کو اگر کوئی مسئلے ہوں گے تو میرا بھائی سنبھال لے گا. اور یہ سارے معاملات ہوئے, اور جب نکاح ہو گیا, کھانا کھا لیا, تو میری ساس اور سسر نے میرے والدین کو بٹھایا, اور بٹھا کے انہوں نے کہا جی کہ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی تو ہم 2 ہفتے تک یہاں ہیں پاکستان میں, تو آپ ایک کام کریں کہ نصرت کی رخصتی کر دیں. آپ کو جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا, آپ کو برات کا کھانا بھی نہیں دینا پڑا, آپ کی بچت ہو جائے گی. کہتی میرے والدین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, وہ کمرے میں آئے. اب ہم تینوں, میں بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں, کیونکہ نہ میری مہندی ہوئی, نہ مائیوں ہوا, نہ میں نے اپنی سہیلیوں کو بلایا, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو بلال بھائی واحد تھے جو کہہ رہے تھے کہ
اگر وہ کہہ رہے ہیں لڑکے والے تو کر دیں، ہماری بچت بھی ہوگی اور وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن میرے والدین نہیں مان رہے تھے، کہتے جی 10-15 منٹ کمرے کے اندر ایک گھمسان کی جنگ ہوئی ہے گفتگو کے اندر، اور الٹیمیٹلی بلال بھائی کی بات مان لی گئی۔ میں نے تو وہ بات ماننی تھی جو حکم میرے والدین نے دینا تھا۔ میرے والدین نے کہا کہ ہمیں ان سے بگاڑنی نہیں چاہیے، بلال ٹھیک کہہ رہا ہے، کل کو بھی رخصتی ہونی ہے، اب صحیح۔ لو جی، اس سے کہتی افتخار بھائی میری رخصتی کر دی گئی، اور کہتی جب ہم گھر پہنچے ان کے تو میں نے دیکھا گھر کافی بڑا تھا، کشادہ تھا، اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا کیونکہ کمرہ تو سجا ہوا نہیں تھا، اچانک سے رخصتی ہوئی تھی، اور میں کیونکہ دلہن کے لباس میں اس لیے تھی کہ میرا آج نکاح تھا۔ نصرت کہتی افتخار بھائی میرے کمرے میں میری نند نہیں آئی، اور میں کمرے سے اٹھ کے جا نہیں سکتی تھی، ایک نئی نویلی دلہن بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ میری ساس 2 بار آئی ہیں، اور ایک بار وہ کچھ پھل اور دودھ وغیرہ رکھ گئیں، اور دوسری دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ بیٹا، اور اگر تمہارا سونے کو دل چاہ رہا ہے تو سو جاؤ۔ خیر کہتی ہیں بیٹھی تھی تو کچھ دیر کے بعد نعمان آئے ہیں، اور نعمان نے آ کے مجھے معذرت کی کہ میں کوئی منہ دکھائی کے لیے چیز نہیں لایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک سے رخصتی کا پروگرام بن گیا، تو میں تمہیں نا اسپین جب جاؤں گا تو وہاں سے کچھ بھیج دوں گا، تو تم نے پریشان نہیں ہونا۔ میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، اور ادھر ادھر کی انہوں نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ اس کے بعد کہتی جی کہ بہت تھکاوٹ ہوئی تھی، کہتے ہم سو گئے، اور کہتی میری آنکھ کھلی ہے تقریباً صبح 5:30 بجے کا وقت تھا، اور میرے شوہر مجھے جگا رہے تھے، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے امی کو انسولین لگا دی ہے، اور اس سے پہلے کہ ان کی شوگر لو ہو جائے تم جلدی سے اٹھ کے نا ان کی بات سن لو۔ کہتی میں گئی ہوں، ابھی کمرے میں داخل بھی نہیں ہوئی تو میری ساس نے مجھے کہا کہ نصرت چھیتی کر، میں نے ناشتہ بنا دے۔ کہتی افتخار بھائی میں کام سے نہیں بھاگتی، میں گھر میں بھی کام کرتی تھی، لیکن لڑکیوں کے کچھ ارمان ہوتے ہیں۔ نہ میری مہندی ہوئی، نہ مائیوں ہوا، نہ میری سہیلیاں آئیں، نہ مجھے منہ دکھائی دی گئی، نہ میرا کمرہ سجا، نہ راستہ رکائی ہوئی، نہ دودھ پلائی ہوئی، کوئی رسم نہیں ہوئی۔ اور مجھے ایک رسم ہے کہ 5, 7, 10 دن تک دلہن کی خدمت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کچن میں جاتی ہے، تو وہ بھی نہیں تھا میرے ساتھ۔ خیر کہتی میں نے سوچا کہ افسانوں سے اور کتابوں اور فلمی رسومات سے نکل کے کہتی میں کچن میں گئی، کچن میں جا کے میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ بنا کے جب اپنی ساس کو دینے کے لیے گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میری ساس چھوٹا بیگ پیک کر رہی ہیں، اور ان کے پیچھے بڑے بڑے جو ہے نا سوٹ کے 3 پیک پڑے ہوئے۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو 10-15 دن ہیں ان کے جانے میں، اور یہ پیکنگ کر رہے ہیں۔ خیر میں ناشتہ رکھ کے 2-4 انہوں نے باتیں کی، میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کہتی جب میں کمرے میں آئی ہوں تو تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ کہتی تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی ہے، میری ساس جو ہے انہوں نے مجھے آ کے جگایا ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے بارسلونا میں، اور ہم سب جو ہیں وہ آج نکل جائیں گے بارسلونا، تو نعمان جو ہے وہ ٹکٹیں کروا رہا ہے، تو تم ایک کام کرو کہ اپنے ڈیڈی کو بلا لو، اور وہ تمہیں آ کر لے جائے، یا تمہارا بھائی آ کے لے جائے، اور ہاں وہ ان کو بتا دینا کہ اس طرح ڈیتھ ہو گئی ہے، تو آج کا جو ولیمہ ہے وہ ہم نے کینسل کر دیا ہے۔ نصرت کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں نے ڈیڈی کو فون کیا اور مجھے بلال بھائی لینے کے لیے آ گئے۔ میں ان کے ساتھ گھر گئی ہوں، تو میں نے جا کے اپنے والدین کو بتایا کہ ایسے ایسے ان کے کسی کزن کی ڈیتھ ہو گئی، بہت قریبی ان کا رشتہ تھا، تو وہ لوگ تو بڑا صدمے کا شکار ہیں، اور آپ خاندان میں سب کو فون کر دیں کہ ولیمہ آج نہیں ہوگا، پوسٹ پون ہو گیا۔ تو کہتے جی پہلے تو میرے والدین نے سب کو کال کی، اور بلال بھائی بھی کر رہے تھے، اور میرے والدین جو ہیں وہ بلال بھائی کے ساتھ
ان کے گھر چلے گئے، یعنی میرے سسرال چلے گئے، ان سے افسوس کیا، انہوں نے معذرت کی، اور اس کے بعد جی وہ شام کی فلائٹ سے وہ چلے گئے۔ کہتی ہم میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کو ایک ہی دن کے اندر کہاں سے جو ہے وہ ٹکٹیں مل گئیں، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ جب صبح کو میں گئی ہوں ناشتہ لے کے تو سامان کیوں پیک ہو رہا تھا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ انہوں نے اس طرح ہاوڑ تاوڑ میں 50,000 روپے ہاتھ پہ رکھ کے اور پہلے تلی دراوا کی اور ساتھ ہی رخصتی بھی مانگ لی، اور پھر رخصتی نکاح مانگا، پھر رخصتی مانگ لی۔ کہتی ہم میں سے کوئی بھی اس کو نیگیٹو سوچ نہیں رہا تھا، کیونکہ شاید ہم ایسا سوچتے ہی نہیں تھے۔ خیر جی وہ چلے گئے، 3-4 دن کہتی رابطہ نہیں ہوا۔ 3-4 دن کے بعد میرے شوہر سے بات ہوئی ہے، اور وہ بڑے معذرت کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں اچانک آنا پڑ گیا اور اب پتہ نہیں کیا آپ پہ گزری ہوگی، تو آپ بلال کی ڈیوٹی لگا دو، نکاح نامہ رجسٹر کروا کے نا فلاں ڈاکومنٹس مجھے بھیج دیں۔ بلال بھائی کو کہا گیا، بلال بھائی نے وہ ڈاکومنٹس بنوائے اور بنوا کے انہوں نے بھیج دیے۔ اس دوران میری ساس کی بھی کبھی کال آ جاتی تھی، زیبی کی کبھی کال نہیں آئی، اور میری ساس مجھے کہتی تھی زیبی کو فون کر لے، تو میں اس کو فون کرتی تھی تو وہ ہوں ہاں ٹھیک ہے اوکے، زیادہ بات نہیں کرتی تھی مجھ سے۔ اور میں جب بھی زیبی سے بات کرتی تھی تو پیچھے سے کسی اور زبان میں بولنے والی 2 بچیوں کی آواز آتی تھی، تو میں نے 1-2 بار زیبی سے پوچھا بھی، بلکہ اپنے شوہر سے بھی پوچھا کہ جب آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو پیچھے بچوں کی، انہوں نے کہا دراصل ہمارا جو گھر ہے نا وہ بالکل لبے سڑک ہے، تو باہر سے بازار میں سے لوگ گزرتے تو اس میں سے کوئی آوازیں آتی ہوں گی، ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ خیر یہ وقت گزرتا گیا، اور تقریباً کوئی 4 مہینے کے بعد میرے ساس سسر اور میری جو نند ہے وہ پاکستان آئے، اور مجھے یہ کہا میری ساس نے فون کر کے کہ ہم آ رہے ہیں اور تم جا کے نا فلاں گھر سے چابی لو، ساری صفائی کر دو۔ کہتی میں نے بلال بھائی سے کہا کہ مجھے میرے گھر اتار دیں، بلال بھائی مجھے لے گئے میرے گھر، تو وہاں پر ہمسایوں سے میں نے چابی لی، اور جب میں نے صفائی شروع کی تو میری ساس کی کال آ گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ کیمرہ آن کرو۔ کہتی میں نے کیمرہ آن کیا، اور میری ساس کیمرے پہ موجود رہیں، یہاں صاف کرو، کچن صاف کرو، واش روم صاف کرو، چھت جا کے دھو، کیونکہ جب اچانک ہمیں جانا پڑا تھا تو ہم اپنے گھر کو صحیح سے پیک کر کے نہیں آئے تھے، صفائی کر کے نہیں آئے تھے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے اپنی ساس کی یہ والی حرکت کچھ اچھی نہیں لگی کہ میں ایک نئی نویلی دلہن ہوں، چند مہینے ہوئے ہیں، میری آپ سے اتنی انٹریکشن بھی نہیں ہے، پہلے دن آپ نے مجھ سے صبح ناشتہ بنوا لیا تھا، اور اب آپ مسلسل مجھے حکم دیے جا رہی ہیں گھر کی صفائی کرانے۔ کہتی خیر میں نے وہ کی، اور جب ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو یا باپ کو کال کرو اور اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، بلکہ تم ایسا کرو کہ رکشہ پکڑ کے چلی جاؤ، تمہیں یہاں آنا ہے، یہاں تو عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کو اپنے فیصلے خود لینے ہوتے ہیں۔ کہتی پہلی بار میں اپنی ساس کے کہنے پہ صفائی کر کے ہمسایوں کے گھر چابی دے کے اور وہاں سے رکشہ کر کے کہتی جی میں اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ ایسے ایسے وہ لوگ آ رہے ہیں، اور میری ماں کو بھی اچھا نہیں لگا کہ بہو سے اس طرح سے صفائیاں کروانی اور اس طرح حکم دے کر، جبکہ گھر میں نوکر چاکر تھے ان کو کیوں چھٹی دی، یا ان کو بلایا جا سکتا تھا۔ تو خیر وہ خاموش ہو گئی۔ نصرت کہتی ہے کہ میرے ساس سسر اور زیبی پاکستان آ گئے۔ کہتی انہوں نے نہیں بتایا ڈیٹ کون سی تھی۔ خیر اگلے دن کہتی مجھے ایک دن صبح کال آتی ہے کہ ہم پاکستان آ گئے ہیں، تم اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے ابا کے ساتھ آ جاؤ۔ کہتی میں نے بھائی سے کہا بھائی مجھے ڈراپ کر کے جاب پہ چلے گئے، میں اپنے کپڑے لے کر اپنے میں سسرال آ گئی۔ کہتی میں آئی ہوں اور آتے ہی مجھے گھر کے کاموں پہ لگا دیا کہ یہ پکا لو، یہ فلاں کر لو، کپڑے دھو لو۔ کہتی بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے انس کے ساتھ میں اگلے 2 دن میں اپنے آپ کو سمجھنے لگی کہ اس گھر کے اندر صرف ایک میں نوکرانی ہوں۔ کیونکہ زیبی کی عادت کیا تھی کہ وہ یا فون پہ لگی رہتی تھی یا وہ کھاتی رہتی تھی، اس کا کام ہے بیٹھنا اور کھانا۔ میں نے زیبی سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، زیبی نے کچھ زیادہ لفٹ نہیں کرائی، بالکل اتنی کرائی جتنی وہ مجھے فون پہ کرواتی تھی۔ اور کہتی 3 دن کے بعد
میرے گھر والوں کی دعوت رکھی گئی، میرے بھائی کو میرے ماں کو بلایا گیا، میں بڑی خوش تھی۔ میری ساس نے کچن میں کھڑے ہو کے میرے ساتھ کھانے پکوائے اور 4-5 طرح کے کھانے تھے، تو میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی کہ میرے ماں باپ کو انہوں نے عزت دی۔ آج پہلی دفعہ ماں باپ آ گئے، بیٹھے، گپے مارتے رہے، کھانا کھایا، اور کہتی میں بڑی حیران یہ ہوئی کہ اس دن زیبی باقاعدہ طور پہ پارلر گئی، اور پارلر سے وہ تیار ہو کے جب آئی تو میں بڑی حیران تھی۔ کہتی وہ پارلر سے تیار ہو کے آئی ہے تو مجھے کہتی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تو میں نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہے۔ کہتی وہ عام روٹین میں اس سے زیادہ اچھی لگتی تھی، بھوتنی لگ رہی تھی۔ کہتی جی وہ اب وہ تیار ہو کے آئی اور مجھے نہیں پتا کیوں آئی ہے۔ خیر کھانا کھانے کے بعد میرے ساس سسر نے میرے والدین سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی زیبی کی شادی جو ہے نا آپ کے بیٹے بلال سے ہو جائے، اور ہم اس کو باہر لے جائیں گے، سیٹ ہو جائے گا، اور آپ کے بھی دونوں بچے بیاہ جائیں گے، ہمارے بھی۔ کہتے میرے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھا، میری طرف دیکھا، تو میں نے تو سر ہلا دیا، اور کہتے بلال بھائی بالکل کوئی ان کے چہرے پہ تاثر نہیں تھا کہ وہ راضی ہیں یا نہیں راضی، وہ ایک طرح سے گپت تھے۔ نصرت کہتی ہے کہ فی بھائی میرے والدین گھر چلے گئے، فون کے اوپر میری ماں سے میری بات ہوئی، وہ بہت غصے میں تھی، میرے والد کو غصہ تھا کہ کیا طریقہ ہے، یہ تو ایک طرح کی بلیک میلنگ ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری بیٹی ان کے گھر میں گئی ہوئی ہے اور وہ لڑکی بھی کسی کو پسند نہیں تھی۔ اور میں نے کہا اچھا میں آ کے بات کروں گی، اور میری ساس مجھے روزانہ کہیں تمہارے امی ابا سے تمہاری بات ہوئی، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا بھائی بڑا سیٹ رہے گا، ہاں کر دیں، لاکھوں میں ایک ہے میری بچی۔ کہتی 3 دن تک جب میرے گھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو میری ساس نے مجھے کہا کہ اپنے گھر چلی جاؤ اور اپنی ماں سے نا ہاں کروا کے آنا، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی میں ہنس پڑی، میں نے کہا میری ساس ویسی بات کر رہی ہوں گی۔ میں خیر اپنی ماں کے گھر چلی گئی، میں گئی ہوں، امی ابا کے ساتھ بات کی ہے، ہم سارا دن یہی بات کرتے رہے کہ نہیں ہمیں اگر انکار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے تاکہ ان کو کوئی بے عزتی محسوس نہ ہو، اور کیونکہ میرے سسرال کا معاملہ تھا۔ شام کو بھائی آئے ہیں، بھائی سے بات کی تو بھائی نے کہا کہ دیکھیں جی بے شک انکار کر دیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے وٹا سٹا ہو جائے گا، جب وٹا سٹا ہو جائے گا تو نصرت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکے گا، کیونکہ اگر وہ میری بہن کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کریں گے تو ان کی بیٹی بھی تو میرے گھر میں ہوگی۔ کہتے 2 دن یہ بحث رہی، 2 دن تک میری ساس مجھے دن میں 10 فون کر کے ہاں کیوں نہیں کر رہے، ہاں کیوں نہیں کر رہے، ہاں کرو جلدی ہاں کرو۔ کہتی 4 دن کے بعد میری ساس کی مجھے کال آئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اپنے ماں باپ سے کہنا کہ وہ ہاں کر دیں ورنہ ہم تمہارا طلاق نامہ بھیج دیں۔ جی ہاں، کہتی انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے زیبی کے لیے ہاں کرواؤ ورنہ ہم تمہارا طلاق نامہ بھیج دیں گے۔ کہتی فون کٹا ہے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی، میرے ہسبینڈ اسپین میں ہی تھے، تو میں نے ان کو یہ ساری کہانی سنائی، میں کہا دیکھیں ایسے ایسے ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ امی کو تمہارا جو ہے بھائی ہے نا پسند آ گیا، اور اس میں کیا حرج ہے، تم نے بھی تو یہاں آنا ہے، تو اگر وہ بھی آ جائے گا تو اس طرح کی گفتگو اس نے بھی بڑی پازیٹیو کی۔ لیکن جب میں نے بتایا کہ امی کہہ رہی ہیں کہ طلاق والی بات، انہوں نے کہا امی نے غصے میں آ کے کہہ دیا ہوگا، اور ساتھ میں مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ امی جو ایک دفعہ منہ سے نکال دیں نا پھر وہ پورا بھی کر دیتی ہیں۔ کہتی خیر فون کٹا، میں نے اپنی ماں باپ کو بتایا، لیکن مسلسل بھائی جو ہے نا وہ مجھے راضی نظر آئے۔ خیر جی 2-3 دن اور گزرے، الٹیمیٹلی ہمیں زیبی سے شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ نصرت کہتی ہے جی میں نے اپنی ساس سسر کو جا کے بتایا کہ میرے والدین نے ہاں کر دی ہے، وہ بڑے خوش ہوئے جی، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جیسی میں شادی چاہتی تھی ویسی زیبی کی شادی ہوئی، مہندی ہوئی، مائیوں ہوا، گج بج کے بارات گئی، اور بارات آئی، اور ولیمے والے دن تو بلال بھائی نے پورے خاندان کو حیران کر دیا۔ ایک بہت اچھے اور مہنگے جیلم کے قریب ایک ہال کے اندر انہوں نے شادی کی،
طرح طرح کے کھانے کیے اور بڑی خوشیاں منائی گئیں. خیر میرے بھائی کی شادی تھی اور ایک اکلوتا بھائی ہے, بہنیں تو کتنا خوش ہوتی ہیں. تو کہتی کہ میں نے ہر طرح کے جو ہے نا شگن پورے ہوئے اور وہ بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی اور میں اپنے گھر میں تھی. تو صرف وہ 2 دن وہاں رہی, اس کے بعد انہوں نے وہاں ایک ہوٹل میں بکنگ کرا دی اور یہ دونوں میاں بیوی وہاں شفٹ ہو گئے. اور کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے, بھائی اور میں پھر اپنے گھر میں آ گئے ماں باپ کے پاس. میرے شوہر نے کہا تم امی کی طرف چلی جاؤ. اب بھائی کے ڈاکومنٹس جا چکے تھے اور حیران کن طور پہ کہتی 2.5 سے 3 مہینے, کہتی آئی ڈونٹ نو وہ کیا سین تھا, 2.5 سے 3 مہینے کے بعد بھائی کے ڈاکومنٹس آ گئے. اور اچھا سوری, وہ جب شادی تھی تو اس کے میاں بھی آئے ہوئے تھے, نعمان صاحب. نعمان بھی آیا ہوا تھا, بڑا انجوائے کیا انہوں نے, شادی ہو گئی. نعمان صاحب بھی واپس چلے گئے, یہ بھی چلے گئے اور اس کے ڈاکومنٹس بھی لے گئے. اور جب یہ لوگ واپس گئے ہیں تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی. سب بڑے خوش ہوئے اور میاں نے مجھے مبارکباد دی, ساس سسر نے مبارکباد دی. اور 4 مہینے گزرے ہوں گے تو میرے بھائی کے ڈاکومنٹس آ گئے. کہتی میرا بھائی چلا گیا اسپین, میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی. کہتی میرا بیٹا پیدا ہوا, سب نے بڑی خوشی منائی. میری ساس ماں سے آئیں, میرے میاں نے فون پہ دیکھا اور میاں آئے نہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میں بہت مصروف ہوں. اور جی میرے بھائی نے بھی وہاں سے دیکھا, وہ بھی نہیں آیا. اور بھائی تو خیر جانے کے بعد کہتی کال بھی بہت کم کرتا تھا, امی ابا کو بھی اور مجھے بھی, یا میری کال بہت کم ریسیو کرتا تھا. اور ہمیں لگنے لگا کہ بھائی کچھ تھوڑا سا بدلتا جا رہا ہے. خیر جی میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا, میرے ڈاکومنٹس نہیں بنے. اور جب میں نے اپنے شوہر سے بحث کی تو اس نے کہا دیکھو ہم تمہارے ڈاکومنٹ سبمٹ کر رہے تھے, پھر تم نے خوشخبری سنا دی, تو پھر ہم رک گئے کہ بیٹے کی بھی ساتھ میں کریں گے. تو اب تم ایسا کرو کہ بیٹے کے فلاں سرٹیفکیٹس بھیجو, ہم اس کو پہلے یہاں رجسٹر کرواتے ہیں, تمہیں بھی لے آئیں گے, تم بے فکر ہو جاؤ. کہتی جب 3 سال گزر گئے اور یہ لوگ مجھے لارا ہی لگاتے رہے. کہتی میرا کام صرف اتنا تھا کہ مہینے میں 2-3 دفعہ میں نے جانا ہے, ہم سائیں سے چابی لینی ہے اور ساس کو کیمرے کے اوپر دکھا کے سارے گھر کی صفائی کرنی اور واپس آ جانا. یا جب ساس یا سسر پاکستان آتے تھے 15 دن 10 دن ہفتہ کے لیے, تو اس ہفتے اس 10 دن میں نے اس گھر میں جانا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے, ان کو کھانے پکا کے دینے ہیں, ان کو گھمانا پھرانا ہے, ان کو انسولین لگانی ہے, ان کی دیکھ ریکھ کرنی ہے, اور اس کے بعد وہ واپس چلے جایا کرتے تھے. کہتی جی میری صرف یہ روٹین تھی. دوسرا کہتی ہے افتخار بھائی اسی طرح انتظار کرتے 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 4 سال گزر گئے, میرے شوہر واپس نہیں آئے, میرا بچہ 3 سال کا ہو گیا. میں نے ایک دن اپنے بھائی سے بہت لڑائی کی, کیونکہ میری امی بھی اس کو کہتی تھیں, بھائی بھی, ابا بھی کہتے تھے, میں بھی, کہ بھائی تم سٹینڈ لو اس کے اوپر, میں تمہاری بہن ہوں, ان کی بیٹی تمہارے گھر میں ہے. تو بھائی نے ایک دن مجھے یہ بتایا کہ زیبی جو ہے وہ پہلے سے ڈائیورسی ہے. پہلی بات تو یہ انہوں نے بتایا نہیں تھا, اور اب میری 2 بیٹیاں ہو چکی ہیں. تو میں ان کو پریشرائز نہیں کر سکتا. یہاں پہ عورت کے بڑے حقوق ہیں, وہ مجھے جیل بھیج سکتی ہے, وہ پولیس بلا سکتی ہے, اور میں تو اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. کہتی میں اپنے میاں سے جب بات کرتی تو میں بھی اریٹیٹ ہو جاتی تھی, وہ بھی اریٹیٹ ہو جاتے تھے. کہتی جی انہوں نے مغلظات بکنی شروع کر دی, مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میری ساس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تو اپنے خامی کو دیکھتی نہیں ہے, کتنا مصروف ہے, کیا کر رہا ہے, منہ اٹھا کے فون کر دیتی ہے, میرے بیٹے کو تنگ کرتی ہے, اور تجھے کتنا شوق ہے یورپ کا پاسپورٹ لینے کا. کہتی افتخار بھائی میں بڑی عجیب سی ہو گئی اور مجھے یہ لگنے لگا کہ سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم. کہتی میری وہاں پر ایک سہیلی تھی اور میں اس کو بیچ میں لانا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ میرے گھر کا معاملہ تھا. کہتی وہ کافی پہلے بیاہ کے چلی گئی تھی, فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں میرے ساتھ پڑھی تھی. کہتی میں نے اس سے رابطہ کیا اور میں نے اس کو ساری کہانی سنا دی, اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں میں ان کے بارے میں انفارمیشن لیتی ہوں تو پھر بتاتی ہوں. خیر کہتی وہ بھی شاید بھول گئی. 3-4 مہینے گزر گئے,
اور میں اسی آس میں تھی کہ یہ میرے شوہر ان کو رحم آئے گا، میرے ڈاکومنٹس بنائیں گے اور مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ وہ کہتی ہے 4-5 مہینے کے بعد، کہتی ہے اب 7 ساڑھے 7 سال گزر چکے ہیں، تو کہتی مجھے کال آتی ہے میری سہیلی کی 4-5 مہینے کے بعد۔ اس نے کہا کہ نصرت تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور اس زیادتی میں تمہارا بھائی شامل ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہتی جی کہ مجھے ان ساری معلومات کو لینے میں باقاعدہ طور پہ اس گھر میں گھسنا پڑا ہے۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا میں تمہاری سہیلی ہوں، لیکن کمیونٹی میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کچھ ہم ان کے بارے میں اس لیے پہلے سے جانتے تھے، میرے میاں، میں نہیں جانتی تھی، انہوں نے مجھے انفارمیشن دی۔ دراصل ان کی بیٹی جو ہے، اس کی شادی ہوئی تھی، اس کو طلاق ہو گئی تھی، اور اس کے بعد تمہارے بھائی کے ساتھ اس کی کوئی فیس بک کے اوپر دوستی ہوئی تھی، اور یہ اپنی بیٹی کو تمہارے بھائی کے ساتھ بیانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے یہ ساری گیم کی ہے کہ رشتے والی نے بتایا اور فلاں۔ السلام علیکم جی۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے نا، تمہارا بھائی بلال اس میں شامل ہے۔ تمہارے بھائی بلال کو باہر آنے کا شوق تھا اور اس نے فیس بک پہ سرچ کر کے زیبی سے دوستی کی تھی، اور باقی سب تمہارے ساتھ ڈرامہ ہے۔ تمہاری شادی تو بیچ میں مفت میں کرنی پڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا شوہر نعمان جو ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، اس کی بڑی پڑھی لکھی وائف ہے، کراچی سے اس کا تعلق ہے، اور وہ یہاں پر رجسٹرڈ ہے۔ اب جب اس کی پہلی بیوی یہاں پر رجسٹرڈ ہے تو یورپ کا، UK کا قانون ہے کہ وہاں پر صرف ایک بیوی آپ رکھ سکتے ہیں قانونی طور پہ، تو وہ تو تمہیں ساری زندگی نہیں بلا سکتا۔ اور تمہارے بھائی نے مل کے ان کے ساتھ تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اب تم دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا اور اس میں تمہارا بھائی شامل ہے۔ کہتی اس کا فون کٹ گیا، میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلال بھائی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے میری خوشیوں کی قربانی نہیں دے سکتے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے 15-20 دن یہ بات اپنے آپ کو منوانے میں لگے، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا سگا بھائی، جس نے اتنی محبت کی میرے ساتھ، مجھے کالج لے کے جانا، اسکول لے کے جانا، لے کے آنا، میری آنکھ سے آنسو گرنے نہیں دیتا تھا اور میری خواہش پوری کر دیتا تھا، اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی بہن کے ساتھ، لاڈلی بہن کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر دیا۔ نصرت کہتی ہے میں نے بھائی کو فون کیا، میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی ایسے ایسے میرا میاں شادی شدہ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس کے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس کی بیوی کا تعلق کراچی سے ہے؟ میرے بھائی نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ تم نے یہ بات مجھے بتائی کیوں نہیں؟ تو بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے گا، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ تمہارا میاں آتا جاتا رہے پاکستان، یہ راز تم پہ نہ کھلے، کیونکہ تم کبھی بھی نہیں آ سکتی اسپین۔ پھر میں نے پوچھا کہ زیبی کو تم پہلے سے جانتے تھے؟ تو اس نے پہلے آئے بائیں شائیں کی، پھر مان گیا۔ اس نے کہا ہاں، میں سیٹل ہونا چاہتا تھا، میں یہاں پاسپورٹ لینا چاہتا تھا، میں زندگی بنانا چاہتا تھا، بالکل یہ میں نے کیا ہے۔ لیکن مجھے سیٹسفائی کرتا رہا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے، تم اس کی بیوی ہو، تم اس کے نکاح میں ہو، وہ تمہیں خرچہ بھیجتا ہے۔ کہتی افتخار بھائی 35-30 ہزار روپے مہینہ خرچہ بھیجتا ہے وہ شخص جو میرا شوہر ہے، اور اب میری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر سے جاؤں گی، ساس کی فون کے اوپر کسٹڈی کے اندر ان کی نگرانی میں 15 دن بعد، مہینے بعد گھر کی صفائی کروں گی، ان کی بری بری باتیں سنوں گی، اور پھر گھر آ جاؤں گی۔ اب مجھے 100% پتہ چل چکا ہے کہ میرے بھائی نے ان کے ساتھ مل کے یہ گیم کی میرے ساتھ، اور بھائی کی شادی کے لیے ہم لوگ نہیں مانیں گے اس لڑکی کے ساتھ جس طرح کی وہ بھدی سی کالی سی تھی، تو اس لیے پہلے مجھ سے اپنے بیٹے کا نکاح کروایا تاکہ پریشرائز کر کے مجھے چارہ بنا کے میرے بھائی کی شادی کی جائے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ساری سازش کے اندر اس میں بھی ساری پلاننگ میرے بھائی نے کی ہوگی، کیونکہ وہ باہر جانا چاہتا تھا۔ کہتی افتخار بھائی مجھے اب کسی پر یقین نہیں رہا، میرے بھائی نے میرے ساتھ کر دیا،
اور اب میرا شوہر جو ہے وہ 2-3 مہینے مجھ سے بات نہیں کرتا. کہتی 8واں سال ہے, 8-9 سال ہو گئے, کہتی وہ آیا نہیں اور میں وہاں جا نہیں سکتی. میرے بیٹے نے جب بھی دیکھا اس کو کیمرے کے اوپر دیکھا اور اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی بیوی, اس کی اولاد کس کنڈیشن میں ہے. کہتی یہ ساری کہانی سنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ جب انسان کو لالچ نظر آتا ہے تو سگا بھائی کس طرح سے دغا باز نکلتا ہے, دھوکہ دے جاتا ہے. اور وہ رونے لگی. اس نے کہا بھائی تو بہنوں کے مان ہوا کرتے ہیں اور بہنیں تو بھائیوں کے اوپر غرور کرتی ہیں, لیکن میرے بھائی نے ہی میری زندگی تباہ کر دی. اور السلام علیکم جی. اس نے پھر آخر میں روتے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ اپنے دیکھنے والوں سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ اب میں یہ ادھوری زندگی, نامکمل زندگی گزارتی رہوں اپنے بچے کی خاطر, یا میں اس شخص کو برا بھلا کہہ کے اور اگر ممکن ہوا تو اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے اگر وہ پاکستان آ جائے تو میں اس سے طلاق لے لوں. مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. میں اس رشتے کو نبھاؤں یا اپنے شوہر سے طلاق لے لوں, کیونکہ اب میں تھک چکی ہوں. میں ذہنی مریضہ ہو گئی ہوں, میں ڈپریشن کی مریضہ ہو گئی ہوں. مجھے پینک اٹیکس ہوتے ہیں جب میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ بہت بیمار ہو چکے ہیں اور ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ افتخار بھائی میں یہ ٹوٹا پھوٹا آدھا ادھورا رشتہ نبھاؤں یا میں نعمان سے طلاق لے لوں. دوستو ضرور بتائیے گا کہ نصرت کیا کرے تاکہ اس کو نصرت مل سکے. میں نے تو اس کو یہ کہا تھا, میں کہ نصرت بیٹا چپ کر کے دل پکا کر کے ان کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے, بیٹا طلاق لے لو. لیکن آپ نے نصرت کو ضرور کمنٹ سے بتانا ہے کہ وہ کیا کرے. اور آخر میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ دھوکے نہ دیا کرو یار, اور خاص طور پہ اتنے قریبی رشتے جب دھوکہ دیں گے تو انسان کس کے سہارے جیے گا. ہائے ہائے کیسے جئیں گے درد کے مارے تیرے بغیر, اب کون دے گا دل کو سہارے تیرے بغیر. اہم یاد آ گیا, میں بھی سناتا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.